أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں، اس کے باوجود بھی صرف اور صرف اسلام ہی کو لوگ کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سارے مذاہبوں کو چھوڑ کر صرف بکواسات اگر کیے جاتے ہیں اور کسی دھرم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کسی دھرم کو اگر نیچا دکھایا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دشمنان اسلام کو یہ ہضم نہیں ہو پاتا کہ اسلام آخر کیسے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی گتی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اسلام کا اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنا ان کے کلیجے کو چھلنی کر دیتا ہے، ان کے کلیجے کو پھاڑ دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آئے دن اسلام کے خلاف نئی نئی سازشوں کو رچا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے وہ تو آئے ہی، مگر جب نبوت ملی اور کلمہ واحد یعنی کہ وحدانیت کا کلمہ، وحدانیت کا جب پرچم انہوں نے اٹھایا، توحید کا جھنڈا اور علم جب انہوں نے اٹھایا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت مخالفین کی ایک فہرست لگ گئی تھی، اور اس وقت بھی دشمنان اسلام نے چاہا کہ اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کچھ اسلام کا بال بھی باقی نہیں کر پا سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، صرف دین ہی کے ساتھ نہیں بھیجا ہے بلکہ دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کی وجہ کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، بتلا دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس اسلام کے ذریعے اس اسلام کو تمام مذاہبوں پر، تمام دین پر، تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک اور بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ظالم اور جابر حکمران آئے جو اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے سازشیں رچتے رہے، اور کچھ حاصل نہ ہو سکا، اسلام کا کچھ بال باقی نہیں ہو سکا، کیونکہ اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اپنے اسلام کو وہ اللہ اپنے اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے گا، اگرچہ مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے، برا لگے تو لگے، اسلام تو غالب ہو کر رہے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج اسلام پوری دنیا میں، پوری دھرتی پر جو عرب سے آیا ہوا تھا، عرب سے جو آیا ہوا تھا، وہ پوری زمین پر، اس روئے زمین پر پھیل گیا، اور طرح طرح کے مخالفین آتے رہے اور کچھ نہیں کر پائے۔ ٹاپک سے ہٹ کر ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ کئی مہینے ہو گئے بیان وغیرہ کیے ہوئے، یعنی کہ الگ سے اکیلے ہی میں کرتا ہوں، الگ بیان کرتے ہوئے، یعنی کہ بہت کئی مہینے ہو گئے، تو اس کی وجہ سے زبان لڑکھڑا رہی ہے، اور چونکہ جب عادت جب ختم ہو جاتی ہے نا، ایک دیکھیے جب ریگولر کوئی شخص بولتا ہے تو اس کی زبان ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ بالکل بغیر سوچے سمجھے صحیح الفاظ کو استعمال کرنے لگتا ہے۔ خیر، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ الحمدللہ میں نے صحیح لفظوں کو استعمال کیا ہے، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا، اور مجھے یہ چیز مایوس کر رہی تھی کہ کہیں میں بولنا شروع کروں تو یہ دیکھیے گاڑی وغیرہ کی بھی آوازیں آتی ہیں، تو ان سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں جب کوئی چیز سیو کروں، ریکارڈ کروں، تو اس کی وجہ سے تو اس میں خلل کوئی واقع ہو جائے۔ بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو پھولتا پھلتا پھیلتا دیکھ کر مشرکین ہند کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، اور بہت ساری سازشوں کو انہوں نے رچا، جیسا کہ اس میں ایک بھگوا لو ٹریپ ہے۔ میرا اس موضوع پر کوئی بات کرنا نہیں ہے، ٹھیک نا، اس موضوع پر مجھے تبصرہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ میں بہت جلد اگر اللہ نے چاہا تو بھگوا لو ٹریپ پر ایک مضمون میں تیار کروں گا، یعنی کہ تقریر کروں گا اس کے عنوان سے انشاءاللہ، اور پوری کارستانیاں جو ہیں، جو سازشیں رچی جاتی ہیں، جس کا مجھے علم ہے، ادراک ہے، تو وہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ ادراک والا لفظ ہو سکے ادھر ادھر ہو گیا ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور میں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے حالات حاضرہ کا میں جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں مشرکین کے پوسٹ پر بھی جاتا ہوں، ہاں بھائی جانا چاہیے، ان کے یہاں کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف کیا سازشیں رچی جا رہی ہیں، آپ ان کے پوسٹ پر جائیں گے تبھی تو معلوم ہوگا، اس لیے جانا چاہیے، میری رائے ہے بھائی، میری ذاتی رائے ہے۔ اور الحمدللہ میں دوسروں کے اقوال کو نقل کرنے سے گریز کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں باتوں کو، اچھی باتوں کو ڈال دیتا ہے، اسی چیز کو میں پوسٹ کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے بتلایا کہ میں سوشل میڈیا کو بہت زیادہ یوز کر رہا ہوں، چونکہ میرے پاس کوئی کام وغیرہ فی الحال نہیں ہے، تو میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، اور خاص طور سے حالات حاضرہ کا جائزہ لیا کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ کہ بھگوا لو ٹریپ وغیرہ اس میں ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر میں بات کروں گا الگ سے، اس کو ہٹائیے۔ اسلام کے خلاف کیا کیا سازشیں رچی جاتی ہیں اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ کبھی ہمارے مدارس کو بری نظر بد سے دیکھا جاتا ہے، تو کبھی ہماری مسجدوں پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو کبھی ہمارے اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک ریکویسٹ میں کروں گا، سامعین سے ایک ریکویسٹ میں کروں گا کہ آپ لوگ ویڈیوز کے نیچے اللہ اکبر مت لکھیے، گرچہ یہ صحیح بالکل اچھا جملہ ہے بھائی تم زبان سے بول دو، لکھ کے کیا اکھاڑو گے تم، کیونکہ میں نے اللہ اکبر کمنٹ کے نیچے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر جس کمنٹ کے نیچے لکھا گیا، اس کمنٹ کے نیچے فالتو میں فضول میں اللہ رب العالمین کو گندی گندی گالیاں دی گئی،
تبھی میں نے فیصلہ کر لیا، تبھی میں نے تہیہ کر لیا، اور میں نے ایک آدھ لوگوں سے منع بھی کیا ہے کہ کمنٹ میں اللہ اکبر وغیرہ مت لکھو، کیونکہ تم اللہ کا نام لے رہے ہو، اور تمہاری اس وجہ سے، تمہارے اس نام لینے کی وجہ سے یہ کیا نام ہے، یہ لوگ اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں۔ بھائی وجہ تم بن سکتے ہو، بھائی نام ہی لینا ہے، اللہ اکبر نعرہ تکبیر کہنا ہے، تو بھائی اپنی زبان سے کہو، لکھتے کیوں ہو؟ کیونکہ وہاں پر سازشیں، وہاں پر فتنے تیار ہونے لگتے ہیں نا، وہاں پر فتنے امڑنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے میں منع کروں گا کہ جہاں پر ایسی فتنہ آور چیزیں ہوں تو وہاں پر آپ لوگ گریز کریں اور اللہ اکبر یا پھر اسلامی کچھ کلمات وغیرہ نہ لکھیں، اور آپ کا دل خود فیصلہ کر لے گا کہ آپ کے کیا لکھنے سے کیا کمنٹ آئے گا۔ اور مجھے غصہ بھی آتا ہے کہ بھائی تم کسی بھی چیز میں، اب کوئی لڑکی ماری جا رہی ہے، اللہ اکبر تم لکھ رہے ہو، یار بھگوا والا ٹریپ ہو رہا ہے، اللہ اکبر لکھ رہے ہو، مسجد توڑی جا رہی ہے، اللہ اکبر لکھ رہے ہو، ارے بےہودے بغیر تو، ارے کچھ دو چار دعائیہ جملے لکھو یار، کچھ الگ کام کرو، اللہ اکبر لکھ کر تم کیا کرو گے؟ ہاں وہ لوگ گالیاں دیں گے، یہی چیز تو تمہیں حاصل ہوگی، کیونکہ ان کے ذہن، خاص کر مشرکین ہند کے ذہن بالکل آسمان پر چڑھ چکے ہیں۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں، ابتدائی جب دور تھا، تو جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا، تو مشرکین جو تھے وہ اللہ کو گالی دیتے تھے۔ دیکھیے یہ کتا بلا ہے، کتا بلا ہے، یہ لوگ ڈسٹرب اسی طرح کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب ابتدائی دور تھا، ٹھیک ہے، اسلام کا ابتدائی دور تھا، تو جب نماز میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو اللہ رب العالمین کو اور جبرائیل علیہ السلام کو مشرکین گالی دیا کرتے تھے۔ تو شاید مجھے اصل میں اس حدیث کو پڑھے بہت دن ہو گئے، کئی مہینے ہو گئے، شاید کئی سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں شاید اس طریقے کی بات آئی، اور اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا ہوا ہے، ٹھیک نا۔ تو اس حدیث میں شاید اس طرح کی بات بھی ہے کہ آپ دھیرے دھیرے پڑھا کیجیے قرآن مجید، دھیرے پڑھا کیجیے، آہستہ کے ساتھ آہستہ پڑھا کیجیے۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ اکبر کہنا بھی فتنہ ہو جائے، یعنی کہ آزمائش بن جائے یا فتنہ و فساد آ جائے، تو وہاں پر آپ اللہ اکبر مت کہیے۔ کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ ایسے جگہ اللہ اکبر کمنٹ میں نہ لکھیے جہاں پر یہ خدشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ الٹا اللہ رب العالمین کو لوگ گالی دیں گے۔ حالانکہ یہاں پر کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس میں اللہ کو گالی دیا جائے، لیکن نہیں، چونکہ اسلام کی دشمنی، اسلام سے بغض، مسلمانوں سے نفرت اور کینہ اور حسد اور جلن اتنا زیادہ ان کے دلوں میں، ان کے بھیجوں میں گھس چکی ہے کہ ان کو صحیح چیز بھی بری لگنے لگتی ہے۔ ہم اپنے حق کی، اپنے حقوق کی بات بھی کریں گے تو انہیں مرچی لگتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو بھی انہیں دقت ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین کے گھر جب توڑے جاتے ہیں یا ان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں واقع ہوتی ہیں، تو کمنٹ میں دیکھتا ہوں، چونکہ میں حالات حاضرہ کا میں معائنہ کر رہا ہوں نا، تو ہر جگہ میں ہر طریقے کے حالات سے الحمدللہ میں باخبر ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو میں ایسے جگہ بھی گیا ہوں، ایسی ویڈیوز کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ ہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ مسلم بچیوں کے اندر کتنا زوال آ چکا ہے، اسے بھی میں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں، کہ کیسی فوج وہ لوگ ویڈیوز بناتی ہیں۔ وہ مقصد میرا صرف اتنا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ نسل کہاں تک جا رہی ہے، یہ قوم کہاں تک جا رہی ہے، نسل نہیں، یہ قوم کہاں تک جا رہی ہے۔ بہرحال میں یہی کہہ رہا تھا کہ مشرکین پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ افسوس کا مظاہرہ کمنٹ میں کرتے ہیں، اور مسلمان کے گھر کو توڑا جاتا ہے یا اس کا قتل کیا جاتا ہے تو ہنسی اڑائی جاتی ہے۔ صرف ہنسی ہی نہیں، ہنسی اڑائی جاتی ہے، وہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں پر بھی اسلام کے خلاف گندی فوش باتیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کے پاس گیا، یہ اللہ کے پاس گئے تو بھائی صحیح بات ہے، الٹا اللہ بھی کچھ نعوذ باللہ اکھاڑ نہیں پایا۔ ایسے نازیبہ گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ انتہائی سخت زبانیں ہوتی ہیں بھائی، ان کی زبانوں کو، ان کے کمنٹ کو میں نے پڑھا ہے۔ اس لیے اگر میں سخت جملے دہراؤں تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی درد اور تکلیف اور اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں کبھی ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت الفاظ کو استعمال کرتا ہوں، جیسا کہ لفظ ہجڑا میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت کم ہے، یہ لوگ تو شر البریہ ہیں۔ قرآن کا یہاں مقصد نعوذ باللہ وہ کیا نام ہے، دشمنی یا بغض کو پھیلانا نہیں تھا۔ شر البریہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اتنی خبیث چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ شر البریہ ہو گئے، مخلوق میں سب سے بدترین ہو گئے۔ اگزامپل کے طور پر، مثال سے آپ سمجھیے، ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے، ٹھیک، اور ظاہر سی بات ہے جب ملک ہوگا تو بادشاہ کا ہونا بالکل ضروری ہے بھائی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو بادشاہ کے خلاف بغاوت کر گئے، تو کیا انہیں اچھا کہا جائے گا؟ بالکل نہیں، انہیں تو برا کہا جائے گا، انہیں تو باغی کہا جائے گا۔ بادشاہ انہیں پائے گا تو انہیں سزا دے گا اور ان کا قتل کروا دے گا۔ تو یہی بات ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق ہے۔ تو اللہ کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں سب مخلوق ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک برا ہوگا یا نہیں؟ تو وہی چیز ہے کہ یہ لوگ کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے یہ شر البریہ ہو گئے، ورنہ اسلام تو محبت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین، اس طرح کر کے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، ٹھیک نا، سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے، جس کا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا ہے اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان سے تم لوگ بھلائی کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ریشم کا کپڑا اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، اور تو اللہ کے رسول نے کہا دیا یہ اسے وہ شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا، یا اس طریقے کوئی الفاظ اللہ کے رسول نے کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، بخاری میں یہ روایت ہے، کتاب الجمعہ کے تحت ہو سکتا ہے امام بخاری نے نقل کیا ہوگا۔
बहरहाल आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि ए उमर, इस रेशमी जुब्बे को या इस रेशमी लिबास को तू मुशरिक दोस्त को दे दे। मालूम हुआ कि इस्लाम में मुशरिक और काफिर से दुश्मनी रखना नहीं सिखाया गया है, बल्कि मोहब्बत के साथ रहने को सिखाया गया है। सुनन नसई में अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मालूम हुआ कि, और यह हदीस मुतलक है, ज़मीन वाले में जितने भी इस रूए ज़मीन पर जितने भी इंसान, जितने भी वो क्या नाम है, इस रूए ज़मीन पर जितने भी जी रूह हैं, रूह वाले हैं, उन सब के साथ रहम करम का मामला करना चाहिए, चाहे कि काफिर हो, मुशरिक हो, यहूद हो, नसारा हो। हाँ, शर्त यह है कि अगर वो बागी है, अगर वो बहुत ख़तरनाक साजिशें रच रहा है, तो भाई आप कुरान सुन्नत के मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं। यही वजह है, और इस्लाम ने कोई नफ़रत की कभी तालीम नहीं दी है। एक मरतबा का वाक़या है, देखिए भाई, जिहाद में क्या होता है ना, जिहाद में जो भी सामने आता है काफिर मुशरिक, उसे काट दिया जाता है। यही ना असल, यही आप समझेंगे। नौज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। एक मरतबा जिहाद हुआ तो अल्लाह के रसूल ने एक औरत की लाश को देखा तो अल्लाह के रसूल बहुत गुस्सा हुए। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, मना किया कि, और बाकायदा जिहाद के पूरे उसूल हैं कि आप बच्चों को नहीं मार सकते हैं, औरतों को नहीं मार सकते हैं, जो इबादत करते हैं पंडित वगैरह, उनको आप नहीं मार सकते हैं। बहुत सारे उसूल हैं, बूढ़ों को नहीं मार सकते हैं। इस तरह करके आप हदीस पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिहाद के पूरे पूरे उसूल हैं। यहाँ पर अथर्ववेद की तरह नहीं है कि वेद निंदक को चीर डाल, जला डाल, भस्म कर दे, मार दे। ये मंत्र मंत्र है ऋग्वेद में। ऋग्वेद ये सनातनी हजरात की एक बहुत अहम किताब है ऋग्वेद। वेदास टोटल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेदास हैं, इंतहाई मशहूर मारूफ हैं। तो मैं अथर्ववेद से रेफरेंस देने लगा हूँ, और मंत्र नंबर नहीं याद है, ये सब खंड या जो भी कहते हैं मंत्र वगैरह नहीं याद है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है। अगर कोई शख्स मांगे तो मैं पोस्ट कर दूंगा, ये जो भी जिस तरीके से भी मुमकिन हो, मैं उस रेफरेंस को पहुंचा दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर तो साफ है, मतलब है कि वेद की जो भी निंदा करता है, वेद के खिलाफ, वेद के विरुद्ध जो भी काम करता है, उसको चीर डालो, भस्म कर दो, जला डालो, मार डालो, काट डालो, फाड़ डालो। ये इतने सख्त अल्फाज हैं। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने ये कहा कि जो जिहाद में आपसे लड़ने के लिए आते हैं उन्हें आप कत्ल कीजिए, और उसके भी शराइत हैं। कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे उसमें कि जो कलिमा वगैरह पढ़ते रहे हों, ठीक ना। एक हदीस है बुखारी में, जिसका देखिए, चूँकि हदीस में जब बहुत लंबा अरसा हो जाता है तो मैं उस हदीस को भूल जाता हूँ, लेकिन उसका मजमून, उसका मतलब याद रहता है। तो इस तरीके से एक हदीस है जिसका मतलब है कि एक सहाबी थे जिन्होंने शायद के मार दिया था, काफिर को शायद मार दिया था, इसी तरह वाक़या अच्छे से नहीं याद आ रहा है। तो खैर पूरा मामला ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब ये गवाही दे रहा था अल्लाह की और मेरे नबी होने की, तो तूने क्यों इसे मारा? जब इसने कलिमा पढ़ा तो तूने इसे क्यों मारा? तो साहबी ने कहा कि मैं सोचा कि इसी तरह डर की वजह से पढ़ रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने मना किया। इसके अलावा अल्लाह का इरशाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दरगोर की हुई लड़कियों से सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह के बाइस, किस जुर्म की पादाश में तुझे कत्ल किया गया। अगर इस्लाम में माज़अल्लाह इंसानियत नहीं होती तो ये आयत कभी नाजिल नहीं होती कि और औरतों के हुकूक कभी इस्लाम में नहीं मिलते। इस्लाम को असल में दिखाया गलत गया है, लेकिन रियलिटी जो सच्चाई है वो कुछ और ही बताती है। आप अगर कुरान और सुन्ना को पढ़ेंगे, और पढ़ने का तरीका ये है कि बुग़्ज़ और हसद की वजह से नहीं, बल्कि आप समझने की नीयत से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये कह रहा हूँ कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे हैं वो सारे के सारे सामने आ जाएंगे। माज़रत चाहूँगा, ये कुछ कश्मीर वगैरह जो ये कुत्ते वगैरह हैं डिस्टर्ब कर देते हैं, बड़ा दिक्कत हो रहा है। और जब भी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, अच्छी अच्छी बातों को करूँ, नसीहतें करूँ, तो कभी गाड़ी आती है, कभी कुत्ता आता है, कभी मुर्गी बोलते हैं, कभी बिल्ली बोलती है, कभी लड़के चिल्लाते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं, आफत मुसीबत आती हैं। तो देखिए, मेरा मौजू जो है उस पर मैं अब आ रहा हूँ। मेरा मौजू तो यही था कि मैं रद्दुल कुफ्री व शिरकी व रद्दुल इल्हाद के तहत और इसी के उन्वान के मुताबिक बात को करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इब्तिदा उसी टॉपिक पर ही मैंने की थी, क्योंकि मैंने बात रखी थी कि इस्लाम को अल्लाह ने गालिब कर दिया। तो इस्लाम गालिब हुआ तो एक तरीके से कुफ़ार का, मुशरिकीन का और मुल्हिदीन का रद्द हो गया, बाइकाट हो गया, क्योंकि उन्हें बुरा लगा, उन्हें तकलीफ़ हुई, क्योंकि इस्लाम के दुश्मन जो होंगे तो उन्हें तो तकलीफ़ होनी ही है भाई। बहरहाल मुझे रद्दुल कुफ्री व शिरकी व रद्दुल इल्हादी के तहत मुझे सिर्फ यही काम करना है कि मुशरिकीन के एतराज़ात को मैं उठाऊँगा, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के महज़ फ़ज़्ल व करम से उसका मुँह तोड़ जवाब दूँगा, कुरान और सुन्नह से जवाब दूँगा, और बहुत मुमकिन है कि उनके धार्मिक शास्त्रों से भी आईना दिखा दूँ। और कभी कभी मेरे अल्फाज नाज़िबा और सख्त भी हो सकते हैं। उसकी वजह यही है कि आप लोगों ने तो मुखालिफिन की ज़ुबानों को नहीं देखा है, लेकिन हमने उनकी ज़ुबानों को बहुत देख लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, इस्लाम को गंदी गंदी गालियाँ, इस्लाम पर झूठे झूठे इल्ज़ामात ये लोग आए दिन आयद करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कलेजा छलनी हो जाता है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में ख़ुद कह दिया था,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ ضرور بالضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ اہل کتاب کی زبان سے جو تم سے پہلے ہوئے، اور ان لوگوں کی زبانوں سے بھی تم سنو گے، ان لوگوں سے بھی تم لوگ سنو گے جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے؟ اذًى كثيرا، دکھ دینے والی باتوں کو سنو گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی باتوں کو سنا جائے تو سخت نفرت اور حسد پیدا ہو جاتی ہے، حسد چھوڑیے، سخت نفرت، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ مذہب، چاہے مذہب میں رہنے والا شخص اور خود اس کا مذہب گرچہ باطل ہی کیوں نہ ہو، اس کے عقائد گرچہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے مذہب پیارا ہوتا ہے۔ اور اسلام کی کیا بات، اسلام تو بھائی سارے مذاہبوں پر غالب ہے، حاوی ہے اور بالکل حق ہے، اور یہ حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ کہہ دیجئے حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کا نام و نشان تو مٹنے ہی والا ہے۔ بہرحال جب اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے تم گندی گندی باتوں کو سننا، اسلام کے خلاف باتوں کو سننا، اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیوں کو سننا، تو تمہارا کام یہی ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ یقیناً بڑی ہمت کا کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کے خلاف باتوں کو سننا، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیوں کو سننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی بھی ایمان والے شخص کا ایمان جذبے میں آ جائے گا، وہ خود جذبے میں آ جائے گا، وہ غصہ ہو جائے گا اور وہ چاہے گا کہ میں سامنے والے کا کیسے جلدی سے جلدی مقابلہ کروں۔ تو افضل طریقہ یہی ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اور راستہ یہی ہے کہ جب ایسے معاملات آئیں نا تو تم صبر کرنا اور ہمت سے کام لینا، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ باقی اللہ مالک ہے، اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے تو اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور کوئی بھی شخص، جو شخص بھی قید خانے میں ہوتا ہے وہ آرام سے نہیں رہتا، اس پر کچھ نہ کچھ خوف، مصیبتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ اور جب مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہو گیا تو اللہ کیا صاف ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم تم کو خوف کے ذریعے آزمائیں گے، والجوع اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقص کے ذریعے ہم آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ جانوں کے نقص کے ذریعے ہم آزمائیں گے، والثمرات کھیتی، یہ پھل وغیرہ میوے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے نقص کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، والثمرات وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان حضرات پر جب مصیبت آتی ہے تو یہ واویلا نہیں مچاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ الٹے سیدھے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ الٹے سیدھے الفاظ کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہی کلمہ ہوتا ہے، ان کا یہ قول ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر کے جائیں گے۔ یہی مطلب ہے کہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، اور الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے عیش و عشرت کافر کے لیے اس دنیا ہی میں ہے، آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جو چاہے وہ کرے، جو مرضی ہو وہ کرے، وہی میں سمجھا رہا تھا کہ اس کے لیے چونکہ جنت ہے تو بھائی جتنا گالی دینا ہو اللہ رب العالمین کو دے، اور ہمیں سنا کر دے، اور ہمیں تکلیفیں پہنچائے، اور ہمیں تکلیفیں جو آئیں گی تو گویا کہ ایک آزمائش آئے گا، ایمان کا ایک جذبہ اٹھے گا، ایمان جوش میں آئے گا، اور پھر ہم صبر کریں گے، جس کی وجہ سے اس بہانے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ کفار و مشرکین کے جو کرتوت ہیں، جو حرکات ہیں، جو اعمال سیئہ ہیں، کل قیامت کے دن دوزخ کے لیے کافی ہو جائیں گے، دوزخ میں جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام لیں۔ اور ہاں انشاءاللہ میرا مقصد یہ رہے گا کہ میں ایک اعتراض کو، چند اعتراضات کو اٹھاؤں گا اور انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب دوں گا۔ اگر میرے الفاظ میں کمی اور زیادتی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور زبان وغیرہ بھی لڑکھڑا رہی ہے، چونکہ میری عادت ختم ہو گئی بولنے کی۔